مطمئن ہے اس بات پر کہ سارے بشروں سے وہ افضل ہیں حضور کے بعد؟ کہتے میں مطمئن ہوں۔ میں نے کہا مبارک ہوا، کانگریچولیشن، آپ کو مبارک ہوا۔ کہتے کیوں؟ میں نے کہا میرے پاس حدیث ہے، امام احمد بن حنبل نے لکھی کہ آدم کے بننے سے پہلے 14,000 سال پہلے علی اور محمد کا ایک نور تھا جو حضور رب میں تھا۔ افضلیت بشریت کا سوال نہیں، جب ابھی ابو البشر پیدا بھی نہیں ہوا تھا تو علی کا نور محمد کا نعرہ۔ عرفان شاہ نے ایک مرتبہ پھر یوم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت والے مسئلے پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تم کہتے ہو صدیق اکبر نبی پاک علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ہیں بشروں میں سے۔ میرے پاس تو حدیث ہے، امام احمد بن حنبل نے لکھی ہے، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے علی اور محمد کا ایک ہی نور تھا جو حضور رب میں تھا۔ کہتا ہے افضلیت اور بشریت یہ تو بعد کا معاملہ ہے۔ کہتا ہے جب ابو البشر بھی پیدا نہیں ہوا تھا علی تو تب بھی محمد کے ساتھ تھا۔ سب سے پہلی بات یہاں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث دیکھا جائے کس درجے کی ہے، اس کی فنی حیثیت کیا ہے۔ اگر آپ اس پر مفصل کلام دیکھنا چاہیں تو سید ذوالفقار علی گیلانی، ان کا یوٹیوب پر ایک کلپ موجود ہے، عرفان سے ایران تک کا سفر، اس پر آپ نے مکمل اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس حدیث کی فنی حیثیت بیان کی ہے۔ اگلی بات یہاں میں یہ سب سے پہلی بات کرنا چاہتا ہوں کہ عرفان شاہ آپ نے یہ حدیث پڑھ کے اور اس کی فنی حیثیت کیا میں آگے عرض کرتا ہوں کچھ نہ کچھ اس کے حوالے سے۔ آپ نے اس حدیث کو پڑھ کر مطلب یہ لیا کہ امام احمد بن حنبل نے یہ حدیث لکھ دی ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل ہے۔ انبیاء کے بعد سب سے بڑا جو مرتبہ ہے وہ سیدنا مولا علی کا ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ، امام احمد بن حنبل کی یہ حدیث تم کہتے ہو امام احمد بن حنبل نے لکھ دی ہے، امام احمد بن حنبل کا اس بارے میں اپنا عقیدہ کیا ہے، ان کا اپنا نظریہ کیا ہے؟ یقیناً امام احمد بن حنبل کا یہی نظریہ ہے جو جمہور اہل سنت کا ہے، جو جمہور صحابہ کرام کا ہے، وہ یہ ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ دوسری بات یہ ہے عرفان شاہ صاحب، یہ جو حدیث ہے یہ ضعیف بھی ہے اور علماء نے اس کو موضوع تک کہا ہے۔ اب ضعیف حدیث ہے اور دوسری طرف مسئلہ کون سا آپ ثابت کر رہے ہیں؟ وہ مسئلہ جو باب عقائد میں سے ہے۔ او بھائی ضعیف حدیث ہے، اب یہ موضوع ہے یا ضعیف ہے، اس کے بارے آپ گفتگو ذوالفقار علی شاہ گیلانی صاحب کی دیکھ لیں، انہوں نے دونوں باتوں کا اس بات کیا ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ یہ حدیث موضوع ہے، یہ بھی ہے، بالفرض ہم مانتے ہیں موضوع نہیں ہے، ضعیف حدیث ہے۔ او بھائی جو ضعیف حدیث ہوتی ہے وہ فضائل اعمال میں قبول کی جاتی ہے، باب عقائد میں سے جو مسئلہ ہو اس میں آپ ضعیف حدیث کو دلیل نہیں بنا سکتے۔ تیسری بات، علماء نے اس بات کو ذکر فرمایا ہے کہ اگر کسی صحابی کا قول بھی موجود ہو اور وہ قول صحیح ثابت بھی ہو جائے اس حوالے سے کہ وہ مولا علی کو فضیلت دیتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا یہ موقف ہے، اگر کسی صحابی رسول کا بھی یہ صحیح قول مل جائے تو علماء نے فرمایا یہ قول مرجوع ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف فرد واحد کا قول ہے، دوسری طرف جمہور صحابہ کرام علیہم رضوان کا اجماع ہے، اور فرد واحد کے مقابلے میں اجماع کی کیا حیثیت ہوتی ہے آپ کو بہتر طریقے سے اس کے بارے میں علم ہے۔ آپ کا طریقہ استدلال، وجہ استدلال کیا ہے اس حدیث سے جو آپ نے استدلال کیا کہ حضرت آدم سے بھی پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علی کا نور تھا رب کے حضور، تو جو حضرت آدم سے بھی پہلے نور موجود تھا مصطفیٰ کے ساتھ وہ علی تھے، تو صدیق اکبر یقیناً مولا علی سے افضل نہیں ہوں گے کیونکہ آپ کی پیدائش بعد میں، اور حضرت آدم علیہ السلام جو کہ ابو البشر ہیں، بشر آپ کے بعد آیا، ان سے پہلے علی کا نور موجود تھا۔ آپ کے استدلال سے یہ بھی بات لازم آ رہی ہے کہ آپ معاذ اللہ شیر خدا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو افضلیت اس اعتبار سے دیتے ہیں، اول الخلق ظہور کے بعد جو ہے وہ مولا علی کو آپ ثابت کر کے یہ ثابت کریں صدیق اکبر پر وہ افضل ہیں، تو بھائی اس طرح تو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ان کا نور آپ اس کا اثبات کریں تو پھر کیا معاذ اللہ ان کو انبیاء پر بھی فضیلت دی جائے گی؟ نہیں، یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے۔ یہ عقیدہ کن کا ہے کہ نبی پاک کے بعد مولا علی افضل ہے سب انبیاء سے بھی؟ یہ کن کا عقیدہ ہے؟
عرفان شاہ آپ اس کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں، خدا را اہل سنت کے عقائد پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اور اگلی بات یہ بڑی قابل توجہ ہے کہ تم فضیلت دیتے ہو سیدنا صدیق اکبر پر مولا علی کو، یہ بھی تو دیکھو مولا علی کا اپنا عقیدہ کیا ہے، مولا علی کا اپنا نظریہ کیا ہے۔ حضرت محمد بن حنفیہ اور بخاری شریف کے اندر مناقب کے باب کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے باب میں یہ حدیث امام بخاری نے لکھی ہے۔ محمد بن حنفیہ آپ نے سوال کیا اپنے باب مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے، کیا فرماتے ہیں؟ قال قلت لأبی ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو بکر قال قلت ثم من قال عمر۔ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا اپنے باب مولا علی سے، یہ فرمائیں نبی پاک علیہ السلام کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ قال ابو بکر، مولا علی نے فرمایا ابو بکر ہے، مولا علی کی مان لو۔ اور فرمایا آگے قال قلت ثم من، میں نے پھر عرض کی اے میرے بابا اس کے بعد؟ فرمایا عمر۔ اس کے علاوہ مولا علی کا مشہور قول، مولا علی فرماتے ہیں لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلت حد المفتری۔ مولا علی تو آپ جیسوں کو 80 کوڑوں کی سزا کی وعید سنا رہے ہیں۔ خدا را ہوش کے ناخن لیں، عقائد اہل سنت پر ڈاکہ نہ ڈالیں۔ آپ کا حال جو ہوا نا، آپ کا حال آپ کو بھی پتا ہے، بے حال ہو چکا ہے۔ عزت عرفان بظاہر جس کا نام عزت رسول کانفرنس آپ نے رکھا، اس کے اندر آپ کا جو حال ہوا ہے ساری دنیا نے دیکھا ہے۔ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔